معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر نے آج ایک پھر لمبی چھوڑی ہے اور خلیل الرحمان قمر نے کہا ہے کہ وہ جب آمنہ عروج سے ملنے کے لیے گئے تھے اور ڈرامہ بنانے کے لیے گئے تھے، اب معلوم نہیں وہ ڈرامہ کون سا ڈرامہ تھا جو رات 4 بجے انہوں نے بنانا تھا، تو خلیل الرحمان قمر صاحب کہتے ہیں کہ جو میں نے اس لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکات کی ہیں، یہ حرکات مجھ سے کروائی گئی ہیں، اور موصوف یہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے گن پوائنٹ پر کہا گیا کہ اس لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکات کرو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اس لڑکی کو بھی برہنہ کروایا گیا، خلیل الرحمان قمر صاحب بھی برہنہ ہوئے، اور خلیل الرحمان قمر صاحب کا کہنا ہے کہ ایک مقام پہ میں نے ان اسلحہ برداروں سے کہا کہ اوہ بھائی بندوقاں تے تھلے کرو، اتنی بڑی تسی تعداد کھڑے ہو تو میں کس طرح کر سکاں گا۔ واہ 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 واہ، آپ کی جان پہ بنی ہوئی اور پھر بھی آپ ریلیکس مائنڈ ہونا چاہ رہے ہیں کہ تسی پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے ذرا نازیبا حرکات کر لینے دو۔ بہرحال خلیل الرحمان قمر کی اس طرح کی گفتگو یقیناً اور اس معاملے پر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے کہ کیسے انہوں نے یہ سارا معاملہ ہوا اور کس طریقے سے یقیناً خلیل الرحمان قمر کو پھنسایا گیا تھا، ان کے خلاف ایک پورا جال بنا گیا تھا۔ لیکن یہ لمبی چھوڑی ہے خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہ بندوقوں والے میرے سر پر کھڑے ہوئے تھے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ نازیبا حرکات کرو، تو پھر تو اس طرح ہر بندہ کہے گا کہ کوئی بندوق والا سانو بھی ٹکرے جڑا اے سانو کہے کہ تسی بھی اے کرو، لیکن یہ آپ نے لمبی چھوڑی ہے۔ بہرحال کچھ سوشل میڈیا صارفین خلیل الرحمان قمر صاحب کی بیٹی کے حوالے سے بہت زیادہ ٹرولنگ کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں اور بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے خیال میں لوگوں کو بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، وہ ایک بیٹی ہے، وہ ایک بہن ہے، اگر اس کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کسی کی سزا کسی کو ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ لوگوں نے ان کی بیٹی جو کہ ٹک ٹاکر ہے، انہوں نے اپنی مختلف انسٹاگرام پر ویڈیو جب شیئر کی تو پھر اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی مچا اور لوگوں نے بہت زیادہ غلط قسم کے کامنٹس بھی کیے، مختلف ان سے کوسچنز کیے، بالآخر انہیں تنگ آ کر اپنا جو میسنج باکس ہے اس کو انہیں بلاک کرنا پڑا، بند کرنا پڑا، کیونکہ لوگ حد سے زیادہ اب ٹرولنگ کر رہے تھے، حد سے زیادہ گفتگو کر رہے تھے۔ اور بہت سارے ٹیلی ویژن انڈسٹری کے جو اداکار ہیں انہوں نے اس بات پر بھی تنقید کی ہے کہ سوشل میڈیا صارفین کو خلیل الرحمان قمر کی بیٹی کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، انہیں تنقید کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، ان پر غلط قسم کے کوسچنز نہیں اٹھانے چاہیے۔ بہرحال خلیل الرحمان قمر صاحب کو چاہیے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائے اور وہ خود کو وائرل ہونے کے لیے یا اس طرح کے بار بار انٹرویوز کرنے کے لیے، پریس کانفرنسز اور اس طرح کا کون سچا کون جھوٹا یہ ساری ثابت کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لے، تو شاید ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اس طرح کی گفتگو کے گن پوائنٹ پر انہیں نازیبا حرکات پر مجبور کیا گیا تھا، تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب حرکت ہے۔ پھر جب آپ سامنے آئے تھے تو پھر اس وقت آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ خلیل الرحمان قمر صاحب نے ایک اور لمبی چھوڑی کہ میں نے اس لیے خاموش رہا کہ میرے ملک کی عزت کا سوال ہے۔ تو حضور یہ آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب رات کے 4 بجے آپ گھر سے سوچ کر نکلے کہ آپ ایک اکیلی لڑکی سے ملنے جا رہے ہیں آمنہ عروج سے، اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ ڈرامہ بنانا ہے، تو آپ جیسا ڈرامہ رائٹر، آپ جیسا اتنا بڑا لکھاری، اتنے بڑے نام اور قدور شخص کیا کسی کے پاس چل کر ڈرامہ بنانے کے لیے جاتا ہے؟ لوگ تو آپ کے پاس چل کے آتے ہیں۔ یہ کون سی لڑکی تھی جس نے آپ کو اتنا ہنی ٹریپ میں لیا کہ آپ رات کے 4 بجے اس سے ملنے کے لیے چلے گئے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا، یہ جو کچھ ان کے ساتھ نازیبا حرکات کی گئیں، جو کچھ ویڈیوز بنائی گئیں، وہ صرف اور صرف گن پوائنٹ پر تھیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس وقت تو آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، یا اس ڈائریکشن میں نہیں دیکھ رہے تھے جہاں کیمرے لگے ہوئے تھے، آپ تو ڈوبے ہوئے تھے اس لڑکی کے ساتھ، اور جس طریقے سے بوس و کنار ہو رہا تھا، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ قابل مذمت ہے، ایک شخص کو ہنی ٹریپ کیا گیا، اس کو پھنسایا گیا، لیکن اس میں خود خلیل الرحمان قمر صاحب کی بھی خامی ہے، کمزوری ہے کہ وہ اس میں ٹریپ ہوئے، وہ اس میں پھنسے، اور اتنا بڑا نام اس طرح کی چیزوں میں نہ جاتا کہ انہیں صرف ڈرامے کے لیے بلایا گیا یا کسی اور چکر میں بلایا گیا۔ تو میرے خیال میں اگر ڈرامے کے لیے بلایا بھی جاتا تو خلیل الرحمان قمر صاحب جیسا قدور شخص کسی نئے ڈرامہ نویس کا اسکرپٹ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو حیرت ہے کہ ایک انجان لڑکی کے ساتھ وہ ڈرامہ بنانے کے لیے رات 4 بجے کیسے پہنچ گئے۔ بہرحال انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور احتیاط کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ خدا انسان کو ایسے برے وقت سے بجائے کہ کبھی کبھی انسان کو ناکردہ گناہوں کی سزا بھی مل جاتی ہے۔ تو خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ وہی ہوا ہے، وہ جتنی
بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہوئے تھے، یقیناً کبھی کبھار یہ چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں، تو خدا کسی کو ایسے دن نہ دکھائے۔ لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پر وضاحتیں دینے کے بجائے، اس پر روز انٹرویوز دینے کے بجائے کچھ عرصہ کے لیے خاموشی اختیار کر لیں گے تو شاید یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔